مروت صاحب نے انہیں پارٹی سے نکالا گیا. انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے جو فنڈ ہوتا رہا ہے پارٹی کے نام پہ، کروڑوں روپے کا جو فنڈ ہوتا رہا ہے، وہ پیسے کدھر کے؟ ٹھیک ہے، ان کا پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ پارٹی پہ اگر پیسہ نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ کہیں اور لگا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سوال کرنا میرا حق بنتا ہے کہ اتنے پیسے تھے کہاں گئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب میری شندانہ گلزار صاحبہ سے آج سے 6 مہینے پہلے بات ہوئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مروت صاحب کو، کیونکہ انہیں شوکاز نوٹسز جاری کیے جا رہے تھے، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی سے انہیں نکال دیا جائے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مروت صاحب کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ مروت میرا بھائی ہے، ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. میں نے کہا جی کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا لڑائی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے، اس نیز پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ نے مروت صاحب کو پارٹی سے ہی نکال دیا؟ وہ 9 مئی کے بعد مروت صاحب نے جس طرح پارٹی کو کھڑا کیا، جس طرح وہ پارٹی کو لے کے چلے، یہاں 144 نافذ ہوا کرتا تھا. مروت صاحب آتے تھے، آ کے یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کرتے تھے. مروت جو ان کا اپنا علاقہ ہے، اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں انہوں نے جا کے کیے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں کہ انہیں نوٹسز جاری کیے گئے. اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں. پھر انہیں مختلف جو احتجاج کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلسے ہوا کرتے تھے، وہاں پروٹیسٹ جو ہوا کرتے تھے، وہاں انہیں مدعو نہیں کیا جاتا تھا. 26 نومبر کو بھی سب سے پہلے ڈی چوک جو ہے وہ مروت صاحب ہی پہنچے تھے. گلزار صاحبہ نے یہ کہا کہ جی، شندانہ گلزار صاحبہ نے یہ کہا کہ جی وہ میرے بھائی ہیں. پارٹی کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن میرا ان سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مروت صاحب کے لیے اگلے جو آنے والے حالات ہیں، دن ہیں، وہ اتنے سازگار نہ رہیں.